اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تجوید قاعدہ کورس بک نمبر 3 لیسن نمبر 15 جزم یا سکون کی ادائیگی کی پہچان اور مشق۔ اس میں 4 قسم کے حروف ہوتے ہیں۔ چوتھی قسم یعنی 3 قسمیں ہم نے جو ہے نا اس کی پڑھ لی اللہ کے فضل و کرم سے۔ کس کی؟ جزم یا سکون کی ادائیگی کی پہچان اور مشق۔ تو اس کی 4 قسمیں تھیں۔ پہلی قسم جو ہے ہم نے پڑھی حروف قلقلہ، دوسری قسم جو ہم نے پڑھی حروف مدہ، اور تیسری قسم ہم نے پڑھی حروف لین، اور آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے چوتھی قسم پڑھیں گے۔ چوتھی قسم جو ہے باقی 21 حروف مضبوطی اور جماؤں سے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں۔ 21 حروف کس طرح، یعنی باقی کون سے 21 حروف ہیں؟ یعنی ہم نے پہلی 3 قسمیں جو پڑھ لی ہیں، حروف مدہ، حروف لین اور حروف قلقلہ۔ تو حروف قلقلہ جو ہے نا 5 ہیں، 5 حروف قلقلہ ہو گئے، اور اس طرح 3 حروف مدہ ہو گئے۔ حروف لین کیونکہ جو ہے نا وہی جو ہے نا واو یا ہیں، حروف وہی ہیں، تو 5 حروف قلقلہ اور حروف مدہ اور حروف لین کے جو ہے نا حروف ہو گئے، تو یہ 8 بنتے ہیں۔ تو ٹوٹل جو ہے 29 حروف ہیں۔ 29 میں سے جو ہے نا 8 آپ نکالیں گے تو باقی جو ہے وہ 21 حروف رہ جاتے ہیں، یعنی 5 حروف قلقلہ اور اس کے بعد الف واو یا، 5 6 7 8، یعنی 5 اور 3 8 ہو گئے۔ تو ان 8 حروف کو جو ہے نا آپ نکالیں گے تو باقی پیچھے 21 حروف رہ جاتے ہیں۔ تو ان 21 حروف کے متعلق کیا ہے کہ مضبوطی اور جماؤں سے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں۔ درج ذیل الفاظ کی صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کریں۔ میم تا زبر مت، را زبر را، مترا با زبر با، متربا تا دو زیر 3، متربتین۔ میم ثا پیش مس، قاف زبر قا، مثقا لام زبر لا، مثقالا تا دو پیش تون، مثقالاتون۔ نون حا زبر نح، نون پیش نون، نحن۔ حمزہ خا زبر اخ، را زبر را، اخرا جیم زبر جا، اخرجا۔ تا ذال زبر تذ، ہا زبر ہا، تذہ لام پیش لو، تذہلو۔ با را زبر بر، قاف دو پیش قن، برقن۔ میم یا زیر میر، یا زبر یا، میر یا تا دو زیر 3، میر یتین۔ را زا زیر رز، قاف دو زبر قن، رزقن۔ میم سین زبر مس، غین زبر غا، مسغا با زبر با، مسغبا تا دو زیر 3، مسغبتین۔ با شین پیش بش، را دو زبر رن، بشرن۔ فاصل زبر فاص، لام دو پیش لون، فاصلن۔ قاف ضاد زبر قاض، با دو زبر بن، قاضبن۔ حمزہ غا زبر اض، لام زبر لا، اظلم میم پیش مو، اظلم۔ نون عین زبر نع، با پیش بو، نعبو دال پیش دو، نعبدو۔ یا غین زبر یغ، فا زیر فی، یغفی را پیش رو، یغفرو۔ حمزہ لام زبر ال، میم فا پیش مف، المف لام زیر لی، المفلح و پیش حو، المفلحون۔ نون زبر نہ، المفلحون۔ میم کا زبر مک، را دو زبر رن، مکرن۔ جیم زبر جا، عین لام زبر عل، جعل۔ نون علی زبر نا، جعلنا۔ لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم۔ حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم تا زبر تا، انعمتا۔ حمزہ حاضر اہدا زیدی، اہدی۔ نون علی زبر نا، اہدنا۔ شین حمزہ زبر شا، نون دو پیش نون، شأن۔ حمزہ لام زبر الحا، میم زبر حم، الحمد دال پیش دو، الحمد۔ حمزہ لام زبر ال، میم سی پیش مس، المستا زبر تا، المستا۔ قاف یا زیر قی، المستقیم میم زبر ما، المستقیمہ۔ تو یہ سکون کی جو ہے نا یہ مشق تھی۔ اور چوتھی قسم یعنی ان کو مضبوطی اور جماؤں کے ساتھ بغیر جھٹکا دیے ہم نے ان کو اللہ کے فضل و کرم سے پڑھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے ان کو پڑھا جائے گا۔ اب اس کے مقابلے میں جو ہے نا حروف قلقلہ جو ہے حرف کو ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے حروف مدہ جو ہے ہم کو لمبا کرنا ہوتا ہے، کھینچنا ہوتا ہے۔
اور حروف لین کو نرمی سے جو ہے نا پڑھا جاتا ہے، لیکن ان حروف پہ جو ہے نا سکون کی صورت میں صحیح یعنی جماؤں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا ان کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک، یا میم ساکن میں اظہار ہوگا، نشرح، را کو حا کے ساتھ ملائیں گے، حا کی آواز گلے کے درمیان سے نکالنی ہے۔ صاد، دال میں جو ہے آپ نے قلقلہ کرنا ہے، صدرک، ووضعنا، واو جو ہے نا اس میں آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں۔ واو کی ادائیگی میں جو ہے نا اوپر والے جو ہے دانت نچلے ہونٹ کے ساتھ نہیں لگانے، بلکہ واو کی ادائیگی کس طرح ہوگی، ہونٹ گول ہوں گے، واو، اور جہاں بھی ایک جیسے دو حرف آ جائیں تو وہاں آپ نے واضح کر کے پڑھنا ہے، دونوں حروف کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، کہ وہ اس طرح نہ ہو کہ وہ ایک حرف جو ہے نا پڑھا جائے۔ تو آپ صحیح واضح کر کے الگ الگ کر کے پڑھیں گے تب جو ہے وہ حروف صحیح ادا ہوں گے۔ تو یہاں بھی دو واو اکٹھے آ گئے، ان کو ہم نے واضح کر کے پڑھنا ہے، تو صفائی کے ساتھ پڑھنا ہے، ووضعنا، ووضعنا۔ اگر ہم جلدی سے پڑھیں گے، دھیان نہیں کریں گے تو پھر ایک واو جو ہے نا پھر اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے، پھر ووضعنا عنک، یہاں اخفاء ہوگا، نون ساکن میں اخفاء ہوگا، نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے کاف آ گیا ہے۔ وزرک الذی انقض، یہاں مد منفصل ہے یعنی مد جائز ہے، جس کی مقدار 3 سے 4 الف ہے، اور انقض یہاں جو ہے نون ساکن میں جو ہے اخفاء کے ساتھ غنہ ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے قاف آ گیا ہے، اور ضاد کو موٹا کرنا ہے، ظہرک، 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 وہ جو ہے صحیح طریقے سے ادا کرنی ہے، اور را کے اوپر زبر ہے، اس کو موٹا کرنا ہے۔ ورفعنا، عین کے بعد گلے کے درمیان سے آگے الف مدہ ہے، اس کو کھینچنا ہے۔ ذکرک، ذال میں آپ نے خیال کرنا ہے کہ ذال کی آواز زا سے چینج نہ ہو جائے، ذکرک، فإن مع العسر، یہاں نون مشدد ہے، نون مشدد میں جو ہے ایک الف کی مقدار کے برابر ہم نے غنہ کرنا ہے، اور غنہ جو ہے ناک کی ہڈی سے ادا ہوتا ہے۔ مع العسر، عین کے بعد گلے کے درمیان سے یسرا، دو زبر پہ جو ہے نا جب بھی وقف کیا جاتا ہے دو زبر الف سے تبدیل ہو جاتی ہیں، تو یسرن جو ہے نا وقف کریں گے تو یسرا، ان مع العسر، یہاں نون مشدد ہے، نون مشدد میں جو ہے ایک الف کی مقدار کے برابر غنہ ہوگا، اور عین کے بعد گلے کے درمیان سے آپ نے نکالنی ہے۔ یسرا، یہاں بھی جو ہے دو زبر کی تنوین الف سے تبدیل ہوگی۔ فَإِذَا، یہاں الف مدہ ہے، اور ذال کو جو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگانی ہے۔ فَرَغْتَ، غین کے بعد گلے کے اول سے نکالنی ہے، فَرَغْتَ۔ فَانصَبْ، یہاں بھی اخفاء کرنا ہے، غنہ جو ہے اخفاء کے ساتھ کرنا ہے، فَانصَبْ، اور صاد موٹا کرنا ہے، اور با میں قلقلہ ہوگا۔ وَإِلَىٰ، کھڑا زبر ہے، اس کو تھوڑا کھینچنا ہے، رَبِّكَ، را کو با کے ساتھ ملائیں گے تو با میں سختی ہوگی شد کی وجہ سے۔ فَارْغَب، یہاں بھی با میں قلقلہ ہوگا۔ تو یہ آج کا سبق جو ہے جزم اور سکون کے متعلق تھا، تو اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر سکون ہوتا ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور
ساکن حرف جو ہے وہ محتاج ہوتا ہے اپنے سے پہلے والے حرف کا، پہلا حرف اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے تب ساکن حرف پڑھا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا بس حروف قلقلہ جب آئیں گی، حروف قلقلہ میں جو ہے نا آپ نے قلقلہ کرنا ہے، اور باقی جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے یعنی آسان ہے، یعنی صرف سکون والا جو حرف ہے اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا آج کا ہمارا سبق تھا، جزم یعنی سکون کی ادائیگی کی پہچان، کہ کس طرح ہم نے سکون کو ادا کرنا ہے، یعنی پہلا حرف اس کے ساتھ ملائیں گے تو اس طریقے سے جو ہے نا سکون والا حرف پڑھا جائے گا۔ اگر اکیلا جو ہے نا سکون والا حرف ہم پڑھیں، اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے ساتھ ہم نہیں ملائیں تو پھر اس کا پڑھنا جو ہے ناممکن ہے۔ تو پہلا حرف جو ہے سکون والے حرف یعنی جزم والے حرف کے ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ جو ہے اگلے سبق میں پھر حاضر ہوں گے۔ تو کوئی بات جو ہے نا آپ نے پوچھنی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔